السلام علیکم جی 2026 کے ایک بہت اہم سیکھ کے ساتھ، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میری سہیلیاں جو بھی اس چینل پہ ہیں پروسیس بیس کورس بناتے ہوئے انہیں اس ایک انرجی کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، اور وہ ہوگی دعا کی وائبریشن فریکوینسی، اور دوسرا انہیں ضرورت پڑے گی اس پروسیس سے گزرنے کے لیے ایک یونیورسل لا کی، جسے لا آف فیتھ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی میری سہیلیوں؟ یہ ایموشن جس کے ساتھ ہم جڑے رہ سکتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اپنی مینیفیسٹیشن پاور جو ہے اسے یوز کریں گے، لا آف اٹریکشن کو یوز کریں گے، لا آف ریپلشن کو یوز کریں گے، اور جو ہماری ڈریم لائف ہے، جو ہماری فینٹیسی ہے، اور جو ہماری خواہشات ہیں، اور جو ہم اپنی زندگی کو جینے کے لیے چاہتے ہیں، وہ سب خوابوں سے حقیقت کی طرف آئیں گی، سوچ سے عمل کی طرف، اور پھر اس کے نتائج۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میری سہیلیوں، ہم جو دعا رب کو سناتی ہیں اور پھر ہم تھوڑی سی پریشان ہوتی ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، سب سے پہلے تو ہم نے یہ خود کو سمجھانا ہے کہ ہم اپنی سنتی ہیں؟ میری سہیلیوں، ہم تو خود اپنی نہیں سنتی تو ہم اپنے رب سے شکایت کیسے کر سکتی ہیں؟ آج کی سیکھ اس یقین کے ساتھ، دنیا کے جس کنارے سے میری جو سہیلی جب بھی اس کانٹینٹ کو دیکھے گی، اپنے حالات و واقعات میں وہ اپنی سب سے پہلی کوچ، موٹیویشنل اسپیکر، انرجی ہیلر اور NLP پریکٹیشنر خود ہو سکتی ہے۔ تو ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کچھ وقت نکالیے اور اسے توجہ سے سنیے، کیونکہ یہ ایک میجک کی طرح کام کرنے والی ہے، اور اس میں جو چیزیں میں اپنی سیکھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شکر گزاری کے ساتھ۔ عرفان الحق صاحب، ان کے بہت شکر گزار ہوں کہ اسپرچویلٹی کے لیول پہ دعا کا کانسیپٹ انہوں نے میرے لیے چینج کر دیا، اور مائنڈ سائنسز کے لیول پہ ڈاکٹر معیز حسین، یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ ہم اپنی نہیں سنتی، یہ میں اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہمارا سب کانشیس مائنڈ کس طرح سے ہماری جو ہم راگ الاپتی ہیں وہ کیوں سے قبول نہیں کرتا، وہ بھی ایک راز کی بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ جی، تو ٹاپک کی طرف آتی ہوں۔ دعا ہے کیا؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بچہ سب سے پہلے کسے پکارتا ہے؟ ماں کو۔ سب سے پہلے کس کا لفظ منہ سے آتا ہے؟ ماں کا۔ لیکن وہ ہستی جو رب ہے، ذرا سوچئے، ماں کے دل میں محبت اس نے ڈالی ہے، ماں کو اس قابل اس نے کیا ہے کہ وہ آپ کو نہ صرف اپنے کوکھ میں اٹھا کے رکھے بلکہ اپنے خون سے آپ کے وجود کو ایک وہ اپنی ساری توانائیاں فراہم کرے۔ تو وہ ہستی جو رب ہے، جس نے اپنا پہلا تعارف ہی یہ کرایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اس نے نیچر اور نرچر کا کمبینیشن جو ہے، اس طرح سے اسے دیکھیں تو وہ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کی ہر پکار پہ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن اسے اس طرح سے پکاریں تو صحیح۔ تو یہ جو فیتھ ہے، یونیورسل لا آف فیتھ، یہاں پہ ہمارے لیے کام کرے گا۔ آپ کا جتنا یقین مضبوط ہوگا کہ میری ہر دعا سنی جائے گی، اس وقت پہ سنی جائے گی، جو اس کا مناسب وقت ہوگا اس طرح سے وہ میرے سامنے اس کے نتائج آ جائیں گے، یا مجھے اس کے بدلے میں کوئی بہتر چیز مل جائے گی، یا یہ ساری دعائیں جو مجھے لگتا ہے، اور میں پھر بھی اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھے اتنے پیار اور محبت سے پیدا کیا اور پالا ہے کہ آج تک اس پوری کائنات میں میرے رب نے جو مجھے فنگر پرنٹس دیے ہیں کسی اور انسان کو نہیں دیے۔ میں اتنی خاص ہوں کہ میرے جیسی کوئی انسان اس دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور رہتی دنیا تک نہیں آئے گی، تو وہ مجھے اکیلی ہستی چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ یہ فیتھ آپ کا جتنا اسٹرانگ ہوگا تو آپ خود ہی بتائیے آپ کی جو دعا ہے وہ قبول کیسے نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اگر اس دنیا میں جو چیز ہم نے مانگی ہے نہیں ملی، جو میں سیکھ سکی، جو جان سکی، کہ اس کا اجر ہمیں ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ ملے گا، اور پھر مسلمان یہی تمنا کرے گا کہ کاش اس کی دنیا میں کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہ۔ اور ہماری تو یہاں پہ ہیں بھی تھوڑی سی 3 4 5 خواہشیں ہیں، جس کے لیے بھی ہمیں پروسیس آف پیشنس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے مینیفیسٹیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اگر غور کریں تو ہماری زندگی کا 4 5 6 چیزیں ہیں ٹوٹل، اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال جی، ٹاپک کی طرف آتی ہوں۔ تو دعا کے لیے جتنا آپ کا مائنڈ باڈی سول کی الائنمنٹ ہوگی، اتنی ہی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ پھر میری سہیلیوں، یقین کرتے ہوئے
اب میں اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف جاتی ہوں، جس میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مائنڈ سائنسز کے حوالے سے کیا ہوگا۔ دیکھیے، ہمارا جو ذہن ہے نا، یہ ایک خاموشی سے کام کرنے والی اور مسلسل کام کرنے والی ایک مشین ہے، یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو جب ہم کوئی بھی دعا کر رہے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن، جو بھی ڈیٹا ہمارے آلریڈی ذہن میں بچپن سے لے کے اب تک ہے، وہ اس میں ایک سیو ہے۔ اب اس کو ایک مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں، جیسے کوئی موبائل یا کمپیوٹر میں آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر ہو یا کوئی ایک ایپ ہو جو مسلسل کام کرتی رہتی ہے۔ آپ جائیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ سو رہی ہیں، آپ کچھ بھی کام کر رہی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے، وہ رکتی تو نہیں ہے نا۔ ایسے ہی ہمارا لاشعور ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب ہم زبان سے وظیفے کرتی ہیں، 500 دفعہ بھی پڑھتی ہیں، 1000 دفعہ بھی پڑھتی ہیں، تھوڑی سی پھر جب مایوس ہو کے میری سہیلیاں آتی ہیں میرے پاس، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہم نے زبان سے بلند آواز سے پکارا ہے، اسے ہم نے دل میں تو اتارا ہی نہیں۔ یہ راز ہے جو ہم نے سمجھنا ہے۔ جب ہم نے، کیونکہ ہمارے لاشعور کے پاس بہت سا ڈیٹا ہے، بہت سی انفارمیشن ہے، وہ کسی بھی صورت میں تھی، وہ کوئی ماضی کا تجربہ تھا، وہ کوئی پکچر تھی، وہ کوئی امیج تھا، وہ کوئی آواز تھی، وہ کسی بھی طرح سے جو بھی ڈیٹا، جو بھی انفارمیشن آپ کے دماغ میں، لاشعور میں محفوظ پڑا ہے اور وہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی آپ نے سوچا، فوراً سے اس مشین نے، کیونکہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ دوبارہ سے آپ کو کسی خوف، کسی نقصان کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتی، تو اس نے وہ انفارمیشن آپ کے سامنے لا کے رکھ دی۔ غور کیجیے گا، جب آپ کو نیا کام کرنے لگیں گی تو کوئی ماضی کا منظر، کسی کے بعد کوئی چیز آپ کے دماغ میں فلم کی طرح چلنی شروع ہو جائے گی۔ یہاں پہ اب ہم نے اپنے ذہن کو ذہن دینا ہے، سوچ کو سوچ دینی ہے، مائنڈ پروگرامنگ پہ کام کرنا ہے۔ تو کیا کریں گے یہاں پہ؟ آپ نے وہ جو کمبینیشن ہے نا اسپرچویلٹی کا اور مائنڈ پروگرامنگ کا، وہاں پہ ہم استعمال کریں گے، کیونکہ بچپن سے تو ہم پڑھتے آئے ہیں اور اس کے بغیر تو ہماری زندگی ہی نامکمل ہے۔ لیکن جو دعا ہم زبان سے پڑھتی ہیں، وہ ہمارے دل میں کیسے اترے گی، یہ اب ہم سیکھتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں فوراً سے، دیکھیں، نیگیٹو تھاٹ فوراً سے پہلے آ جائے گی، کوئی منظر آ جائے گا، کوئی بھی چیز جو آپ کو ڈرائے، کوئی آواز، کسی کی کہی ہوئی کے بعد آپ کی ماضی کا تجربہ، تو کیا کریں گی؟ فوراً سے آپ ایک انفارمیشن کے ذریعے اس کو ری فریم کریں گی۔ اگر آپ کے ذہن نے آپ کو ڈرایا، کوئی خوف دیا، خوف کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو رب کریم کا اپنی کتاب میں وعدہ ہے، انسان کیسی چیزوں سے آزمایا جائے گا؟ جان کا خوف، بھوک کا خوف، مال کا خوف، انہی چیزوں کا ہے نا۔ تو آپ اپنے ذہن کو فوراً سے ریفریم کیجیے، اور آپ کو قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، اس کو میننگ کے ساتھ پنجابی میں بولیں، اردو میں بولیں، پشتو میں بولیں، جس بھی زبان میں آپ بول سکتے ہیں، جو بھی آپ کے دل سے فوراً آواز نکلے کہ میرے رب کا وعدہ ہے، اس کا نام ہے، وہ رزق دینے والا ہے، تو کوئی مجھے خوف نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کو خوف کسی بھی سچویشن میں کسی انسان کی طرف سے ایک ہوتا ہے نا، ظاہر ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، جیسی چیزوں کو کریں گے تو بہت ڈفرینٹ قسم کے خوف آتے ہیں۔ ذہن کوئی ماضی کے ایکسپیرینس سے دلائے، یا کسی سچویشن میں آپ کو خوف آ رہا ہو کہ میری انسلٹ ہوگی، میری بے عزتی ہوگی، تو اپنے ذہن کو فوراً سے پہلے چپ کرائیے اور اس انفارمیشن کو صبح و شام یقین کے ساتھ دہرائیے کہ رب کریم کا وعدہ ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہی آپ کے مائنڈ کی یہ جو ری فریمنگ ہوگی، آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کی وہ جو پکار ہے، اس کی وائبریشنل فریکوینسی چینج ہو گئی ہے۔ کیسی لگی آج کی سیکھ ضرور بتائیے گا، اور اس طرح سے دعا مانگ کے دیکھیے۔ اگر آج کی لرننگ کام آئی تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جلد ملاقات ہوتی ہے یہ یقین کے ساتھ کہ 2026 پروسیس سے گزریں گے ہم، اور رب کا وعدہ ہے جو کوشش کریں گے وہ ضرور عطا ہوگا۔ اسٹے بلیسڈ۔